آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے نے اپنا بیانیہ قائم رکھنے کے لیے اپنا اقتدار قائم رکھنے سے مراد اپنا بیانیہ قائم رکھنا ہوتا ہے. اپنا بیانیہ قائم رکھنے کے لیے کس طریقے سے میڈیا کو کنٹرول کیا پچھلے 75 سالوں میں، خصوصاً ماضی قریب کے پچھلے 10-15 سالوں کے اندر. تو اوائل کے دنوں میں تو پاکستان کے جو میڈیا کے مالکان تھے وہ فوج کے ساتھ برا تعلق رکھتے ہی نہیں تھے، اچھا تعلق رکھتے تھے. ایک فلسفہ چلتا تھا، ایک تھیوری چلتی تھی کہ فوج اور عدلیہ کے خلاف رپورٹنگ نہیں کی جاتی، یہ دونوں اداروں کے خلاف رپورٹنگ قومی مفاد کے خلاف ہوتی ہے. حالانکہ یہ دونوں ادارے ہی سب سے زیادہ غیر قانونی اور غیر آئینی کام کرتے تھے. چند صحافی ضرور آواز اٹھاتے تھے لیکن ان کی آواز کو خاموش کر دیا جاتا تھا، وہ دوبارہ کبھی آواز اٹھانے کے قابل نہیں رہتے تھے. جھوٹی کتابیں لکھوائی جاتی تھی، جھوٹے کالم، جھوٹی تحریریں لکھوائی جاتی تھی، جھوٹی کہانیاں پھیلائی جاتی تھیں، یہاں تک کہ پاکستان بنانے والے بنگالیوں کو غدار قرار دے دیا گیا. جب میڈیا پھیلا، جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو نئے سے نئے طریقے اپنائے گئے. پاکستان کے اندر نازی جرنیل گوبلز کے طرز عمل کو اپناتے ہوئے پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی کہ انٹر سروسز پبلک ریلیشن ISPR نے اس طریقے سے میڈیا کو کنٹرول کیا کہ جھوٹ کو بار بار بول کے جھوٹ پھیلایا گیا. ہم آج کے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ سامنے آ کے گواہیاں دے رہے ہیں کہ ہمیں بلا کے ڈاکومنٹ دکھائے جاتے تھے، ہمیں یہ چیزیں بتائی جاتی تھی، ہمیں یہ کیا جاتا تھا. یہ وہی جنرل گوبلز کے جو لوگ تھے کہ بار بار جھوٹ بولیں، اس فلسفے کے تحت یہ سارا کا سارا کام ہوا کرتا تھا. اور یہ کبھی ایک سیاستدان کے خلاف ہوتا ہے، کبھی دوسرے کے خلاف، اور یہ سلسلہ نہ رکنے والا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ چلتا رہ جاتا ہے. جب میڈیا پھیلا تو یہ طریقہ کار بھی بدلتے چلے گئے، نئے سے نئے طریقہ کار اپنائے گئے. ہم نے دیکھا کہ صحافیوں کے اوپر تشدد کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع ہوا. جنرل باجوہ جب اقتدار میں آئے تو جنرل باجوہ کے اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے ISI میں جنرل فیض حمید کو تعینات کیا، جبکہ ISPR میں انہوں نے میجر جنرل آصف غفور کو تعینات کیا. ہم نے یہ دیکھا کہ آصف غفور صاحب کے ساتھ نیچے کرنل شفیق تھے جو کہ ان کے ہٹ مین تھے، جو کہ ان کو بتاتے تھے کہ یہ صحافی صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس کے اوپر حملہ کرا کے اس کو صحیح کیا جائے، اس کو نوکری سے نکلوا کے صحیح کیا جا سکتا ہے. جبکہ فیض حمید صاحب نے اپنے نیچے ایک کرنل لیاقت علی وسیم کو رکھا جو کہ پورے اسلام آباد کو کنٹرول کرتے تھے. ان کا کام سیاستدانوں کو، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے چھوٹے موٹے ججوں کو کنٹرول کرنا، آن گراؤنڈ صحافیوں پہ حملے کروانا اور سارا کچھ پورے ملک کا نظام اپنے کنٹرول میں رکھنا ہوتا تھا. اور یہ دونوں لوگ، کرنل شفیق بھی اور کرنل لیاقت علی وسیم جو کہ ریٹائرڈ تھے بائی دا وے، اس پورے نظام کو بڑے زبردست طریقے سے لوگوں کے اوپر حملے کرا کے، تشدد کروا کے، نوکریوں سے نکلوا کے اس چیز کو مینج کر رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ اگر ہم اس سے پیچھے چلے جائیں تو اس سے پہلے جب آصم سلیم باجوہ تھے تو انہوں نے ماضی کی نسبت ایک نئی تکنیک متعارف کرائی تھی کہ وہ صحافیوں کے خواتین فیملی ممبرز کو دھمکیاں دینے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا. پاکستان کے سوشل سسٹم کے اندر جو خواتین ہیں وہ سب سے کمزور رکن ہوتی ہے انفارچونیٹلی ایک فیملی سسٹم کا، اور اگر خاتون کو آپ ہراساں کر لیں تو پورے فیملی کے نظام کو آپ جو ہے اپنے کنٹرول کے اندر جو ہے وہ لا سکتے ہیں. جب آصف غفور صاحب کا دور آیا تو ہم نے دیکھا کہ ہیراسمنٹ ایک نئے لیول پہ گئی. آصم سلیم باجوہ صاحب کے دور سے ہی بڑے لیول پہ انٹرنز کی انٹرنشپ شروع ہو گئی، ٹریننگ شروع ہو گئی. انہیں صحافیوں کو گالیاں دینا، صحافیوں کے فیملی ممبرز کو گالیاں دینا کی ایک پوری ٹریننگ جو ہے وہ دی گئی. اس کے بعد جب آصف غفور صاحب آئے یہ سلسلہ ایک نئے لیول کے اوپر لے جایا گیا کہ کس طریقے سے یہ چند اینٹی پاکستان عناصر بیٹھے ہوئے ہیں، کس طریقے سے ان کو کنٹرول کرنا ہے، کیسے ان کی فیملی ممبر، خصوصاً خواتین فیملی ممبرز کو گالیاں نکالنی ہے. تو یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. ہم نے یہ دیکھا کہ جناب آصف غفور صاحب کے دور کے اندر تو حد ہو گئی کہ خواتین صحافیوں کے خلاف بدترین آن لائن کمپین چلائی گئی، ان کو بدترین طریقے سے ہراساں کیا گیا. خواتین صحافیوں کے خلاف ہراسگی اس حد تک گئی کہ چند نازیبہ ویڈیوز تک خواتین اینکر پرسن کی، قابل احترام اینکر پرسن کی پھیلائی گئی تاکہ صحافیوں کو میکسیمم انداز سے کیا جائے. آصف غفور صاحب کے دور کے اندر ہی صحافیوں کو میڈیا میں ان کی جاب سے نکلوانے کا سلسلہ شروع ہوا، ان کی حیات ان کے گرد تنگ کر دی گئی. ہم نے دیکھا کہ حملوں کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری رہا. صحافی اسد علی طور کے گھر کے اندر داخل ہو کر ان کے اوپر بہیمانہ تشدد کیا گیا. ہم نے یہ دیکھا کہ اخبار، ایک پرانا واقعہ ہے کچھ 2-1 سال پہلے کا، اخبار دی نیوز سے وابستہ صحافی تھے بلوچستان کے ساجد حسین جو ہیں، بڑا با کمال ان کا صحافتی کام تھا. انہوں نے ڈرگ مافیا کو بہت زبردست طریقے سے ایکسپوز کیا. انہوں نے دا گاڈ فادر امانگ اس جیسی لازوال سٹوریاں جو ہیں، خبریں جو ہیں وہ اخبار دی نیوز کے لیے کی. ان کو خطرات اور حملوں کی دھمکیوں کے بعد جو ہے پاکستان چھوڑنا پڑا. وہ سویڈن میں آئے، سویڈن میں ان کو قتل کر دیا گیا. ہمارے بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں،
بڑے زبردست صحافی کیا بلوچ، ان کو پاکستان کی آرمی کی طرف سے جب دھمکیاں ملی تو ان کو پاکستان چھوڑنا پڑا، وہ یورپ کے ایک ملک میں آئے، اور جس یورپ کے ملک میں ہے اس ملک کی حکومت ان کو تحریری طور پہ کیا بلوچ صاحب کو 3 مرتبہ بتا چکی ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ ہمارے استاد انتہائی قابل احترام جناب ابصار عالم صاحب کو ان کے گھر کے باہر گولی ماری گئی، اور بعد میں پھر اس زبردست طریقے سے پلاننگ تھی کہ فوری طور پہ پروپیگنڈا شروع کروا دیا گیا کہ نہیں یہ گولی جو ہے یہ والی بات غلط ہے اور یہ ڈرامہ کیا گیا ہے، اور یہاں تک انسانیت سوز مطلب ہے کہ انتہائی گھٹیا پن کی اس حد کو کراس کیا گیا، کہا گیا کہ یہ جب ہسپتال کی طرف جا رہے ہیں تو ان کے ایئر پوڈس جو کہ لگے ہوئے ہیں گرے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈرامہ ہے۔ یہاں تک آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ ان کے لیے استعمال ہوتے تھے، جو کہ فوج کے ہمدرد تھے آپ یوں کہہ لیں، جو فوج کے سپوکس مین بنے ہوئے تھے، جو فوج کو ہر جگہ پہ ڈیفینڈ کرتے تھے، جو ہم جیسے لوگ جو کریٹیکل تھے فوج کے، ان کو غلط کہتے تھے، ان کو برا، ان کو لفافہ، ان کو کرپٹ، ان کو چور، ان کو دیش دروہی، ان کو غدار کہتے تھے۔ جب ان لوگوں نے بھی سوال اٹھائے تو ان کو بھی نشان بنایا گیا۔ سب سے اہم اگزامپل جو ہے وہ لاہور کے صحافی ہیں عمران ریاض خان، جب انہوں نے کوئی سوال اٹھانے کی کوشش کی تو ان کو ایک پرچے میں پہلے گرفتار نہیں صرف کیا گیا، ان کو پھر ایک شہر سے دوسرے شہر میں، پھر تیسرے شہر میں گھسیٹا گیا، ان کے اوپر جو ہے وہ زمین تنگ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان کو چھوڑیں، آپ ارشد شریف صاحب کے اوپر آ جائیں۔ ارشد شریف صاحب تو ہمیشہ فوج کے حق میں بولتے رہے، ہمیشہ فوج کے لیے انہوں نے پازیٹیو بات کی، ہم جیسے میرے خلاف بہت مرتبہ بات کی، مجھے کوئی شکوہ نہیں بات کرنے کا، میں کوئی اوپر سے نہیں اترا، ہمارا حق ہے کہ میں بھی کسی کے خلاف بات کر سکتا ہوں، میرے خلاف بھی کوئی بات کر سکتا ہے، ان کے خلاف ان کے پاس ان کی اپنی دلیلیں ہوں گی، لیکن دیکھیں انہوں نے ہمیشہ فوج کے لیے بات اٹھائی، اور صرف معمولی سے اختلاف کے اوپر، میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا، میں آپ کے اوپر سامنے فیکٹس رکھتا ہوں۔ اور ارشد شریف کے اوپر پاکستان کی زمین تنگ کر دی گئی، اس بیچارے کے اوپر اتنی ایف آئی آر، وہ کبھی ہائی کورٹ میں دھکے کھا رہا ہے، کبھی کدھر، الٹیمیٹلی اس کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا، وہ یو اے میں گیا، وہاں پہ پاکستانی پیچھے پہنچ گئے، یو اے کے حکام کے ذریعے ان کو نکلوایا یو اے سے، اور گھیرا تنگ کر کے کینیا میں دھکیلا گیا، اور کینیا میں لے جا کے اس بیچارے شخص کو شہید کیا گیا۔ سارے آہستہ آہستہ سامنے آ جائیں گے، بلکہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پاکستان کی جو تحقیقاتی ٹیم یو اے گئی، وہاں پہ تصدیق ہو گئی اس عمر کی کہ ایک یو اے کا ایک آفیشیل جو ہے وہ ارشد شریف کو ملا، اور اس کو مطلب ہے کہ جس طرح ان کے ارشد شریف کے دوستوں نے یہاں پہ پاکستان میں جو کولیگ تھے، انہوں نے کہا کہ ان کی کال آئی تھی، انہوں نے کہا کہ یو اے والے آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یو اے چھوڑ کے چلے جائیں کیونکہ پاکستان چاہتا ہے کہ آپ یہاں نہ رہیں، وہ آفیشیل کے ملنے کی تصدیق ہو گئی ہے، جس کی پہلے پاکستانی حکام جو ہیں وہ تردید کر رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں کھل کے اب سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد ان کو وہاں قتل کر دیا گیا۔ تو آج کے پروگرام کا موضوع بیسیکلی یہ تھا کہ میڈیا کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جاتا رہا، اور آئی ایس پی آر جنرل گوبلز کے فارمولوں کو استعمال کرتے ہوئے جو مختلف طریقے استعمال کرتا تھا میڈیا کو کنٹرول کرنے کے، کیا فوج کی نئی قیادت آنے کے بعد وہی طریقے استعمال کیے جائیں گے؟ آخری بات وہی کہ فیکٹ فوکس تحقیقاتی صحافیوں کا ایک پلیٹ فارم ہے، برائے مہربانی gofundme.com/factfocus یا patreon.com/factfocus پہ جا کر سپورٹ کریں تحقیقاتی صحافت کے اس نیٹ ورک کو، اور ضرور سپورٹ کریں۔ سب سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ factfocus.com ویب سائٹ پہ جا کے سبسکرائب کریں۔ ہمارا ہدف ہے کہ ہم 3000 سبسکرائبر جو ہیں وہ اکٹھے کریں، آپ بھی ان میں شامل ہوں۔ بہت شکریہ، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے۔